امپورٹنس آف جنرosity اینڈ کنڈیمنیشن آف miserliness. جنرosity کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، دینا. اب سخاوت پیسوں کی بھی ہوتی ہے، سخاوت جذبات کی بھی ہوتی ہے، خوشیوں کی بھی ہوتی ہے کہ بندہ خوش ہو کے اس اپنی چیز کو سیلیبریٹ کرے اور دوسروں کی مدد کرے. اور miserliness ہوتی ہے کنجوسی، کہ پیسے بچانا، چیزیں بچانا، ایموشن بچانا، ہر چیز کو مطلب روک کے رکھنا. Meaning and concept of generosity. Generosity means to fulfill the needs of the needy people for the sake of Allah Almighty. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کسی کی مدد کریں، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے انجوائمنٹ کے لیے کہ میری دوستی بڑھے گی، تو پھر وہ جنرosity نہیں ہوگی. اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کچھ کریں گے وہ جنرosity میں شامل ہوگا. اور however it should be kept in mind that generosity is not confined only to financial sacrifices. صرف پیسے کا مطلب نہیں ہے کسی کو ضرورت ہوئی، کسی کو آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. جیسے اگر کوئی جیسے مجھ سے سوئی میں دھاگا نہیں ڈلتا، تو اگر آپ نے میرے لیے سوئی میں دھاگا ڈالا تو یہ آپ کی جنرosity ہے کہ آپ نے مجھے مدد کی. دوسروں کو بھلائی پہنچانا، مطلب کہ نہیں کہ ابھی میں اس کا مدد کروں گی نا تو کل وہ میرے لیے مدد کرے گی، کل وہ مجھے گفٹ دے گی یا کچھ ایسا نہیں. اپنے مقصد سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے لیے کچھ کرنا. سگنیفیکنس اینڈ امپورٹنس آف جنرosity. امپورٹنس کیا ہے، ضرورت کیا ہے اس چیز کو کرنے کی. اسلام emphasizes greatly on developing the high human value of generosity in people. It gives the glad tiding of the great reward for generosity and declares it also an important means of gaining the pleasure of Allah Almighty. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اس کو بہت زیادہ انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے. اللہ تعالیٰ ڈکلیئر جنرosity ٹو بی debt ٹو himself. اللہ نے کہا کہ اگر آپ کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو یہ مجھ پہ احسان ہے، آپ نے مجھ پہ قرض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں نا قرضہ دینا پڑتا ہے واپس. کبھی آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوں، کہتے لے لو مجھے کبھی واپس ہی نہیں چاہیے. ہمیشہ آپ کہتے ہیں نا میں کل دے دوں گا، آپ مجھے 500 روپے دے دو میں آپ کو کل دے دوں گا، آپ مجھے 1000 دے دو میں آپ کو کل دے دوں گا. یس اور نو؟ تو اسی طرح اللہ بھی بہت عزت والا ہے، اللہ بھی اپنے اوپر کوئی ادھار نہیں رکھتا. آپ کسی کو دیں آپ کو اس سے پہلے آپ کو واپس مل جائے گا، اور وہ بھی ڈبل ٹرپل ہو کے ملے گا. آپ یہ کاروبار ہم اللہ سے کیوں نہ کریں؟ ہم لوگ تو گریڈی ہیں، ہم لوگ تو لالچی ہیں، ہم کو تو چیزیں چاہیے. ہم کس سے مانگیں گے چیزیں؟ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. ہماری خواہشات، ہماری ضروریات کوئی انسان تو پورا نہیں کر سکتا ہے. ہم کو تو بڑی بڑی چیزیں چاہیے بھائی، تو وہ کون پورا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے اوپر قرض ڈال دو نا. اللہ کے اوپر قرض کیسے ڈالیں گے کہ اللہ ہمیں دے؟ ایک تو ہم مانگ کے اللہ دے دے، اللہ دے دے. دوسرا آپ دنیا میں لوگوں کی مدد کر کے، آپ دنیا میں لوگ کی مدد کریں گے اللہ کے اوپر احسان چلا جائے گا. جیسے اگر میں آپ کو برگر کھلاؤں اور آپ کی امی کو پتہ چل جائے کہ میں نے آپ کو برگر کھلایا، تو ان کے دل میں ہوگا نا ہے مس ماریا نے میرے بچے کو برگر کھلایا، میں مس ماریو کو برگر بھی کھلاؤں اور فرینچ فرائز بھی کھلاؤں، میرے بھوکے بچے کو اس نے کھانا کھلایا تھا. یس اور نو؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کے ہم سب اسی طرح کے ہیں بندے. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو بھوک میں کھانا کھلایا تو میں اس کو زیادہ دوں. یس اور نو؟ تو یہ اللہ کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے. تو اللہ قرض کو ڈبل کر کے اتارتا ہے، جیسے ہماری مما ڈبل کر کے دیں گی نا مجھے. سمجھ آئی؟ اگر آپ یہاں پہ اسکول میں آئیں اور آپ بہت برے حال میں نے آپ کا بڑا خیال کرا، آپ کو دوائی بھی دی، آپ کو جوس بھی 20 روپے کا منگا کر کے پلا دیا، اور آپ کو 20 روپے کا بسکٹ بھی کھلا دیا، تو اب مجھے بتائیں آپ کی امی کو پتہ چلا کہ مس ماریا نے 3 احسان کر دیے، دوائی بھی دی،
جوس بھی دیا اور بسکٹ بھی منگا کے دیا. تو اگلے دن آپ کی ممی ایک ڈبہ بنا کے لے کے آئیں گی, کچھ نہ کر سکیں تو تھینک یو بھی بولیں گی. اور یہ جو 2-3-50 روپے کی اگر میں نے چیز خریدی ہے تو وہ 200 کا سامان لا کے دیں گی مجھے. یس اور نو؟ کہ ایک تو میری بیٹی اتنی بیمار تھی, اس وقت اس کا خیال کیا. وہ وقت واپس نہیں, مجھ پہ یہ وقت نہیں تھا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ برگر کا وہ ڈبہ کھانے کی جو آپ کی مما لائیں گی میرے لیے, مگر وہ لائیں گی وہ ایڈیشنل گفٹ ہوگا میرے لیے. سمجھ آئی؟ تو اللہ ایڈیشنل گفٹ دیتا ہے ان لوگوں کو جو کسی کی مدد کریں پرابلم میں, ٹھیک ہے. مگر اگر آپ نے اس کو اتنی مدد کری کہ اگر میں میڈم کو نا ایک سموسا کھلاؤں گی نا تو اگلے دن نا وہ مجھے رجسٹر میں بھی اچھے مارکس دیں گی, اور بدلے میں تو مجھے میڈم سے کچھ چاہیے نا, پھر اللہ کے اوپر قرض نہیں ہوگا, وہ لین دین ہو جائے گا نا پھر تو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں, اینڈ دا بلیورز اسپینڈ آؤٹ آف واٹ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان کو ہم نے ان کو جو دیا وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. ایک تو ظاہری سی بات ہے اللہ نے ہمیں دیا نا سب, اسی میں سے ہم خرچ کرتے ہیں. ورس نمبر 3 میں declaring generosity as a debt, the Holy Quran says, who will lend a handsome loan to Allah so that Allah will multiply. Add نہیں ہے, کیا ہے؟ multiply. multiply میں ایک چیز کتنی زیادہ ہو جاتی ہے؟ بہت ہو جاتی ہے. اور ایڈ میں تھوڑا سے زیادہ ہوتی ہے, مگر ملٹیپلیکیشن میں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے. جی, ملٹیپلائی مینی ٹائمز, ایک دو دفعہ نہیں, مینی ٹائمز, مینی ٹائمز over for him and for such will have an honorable reward. الحدید verse number 11. قرآن میں لکھے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں, یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے پڑھ رہے ہوں, یہ سب قرآن میں ہولی بک میں 1400 سال پہلے تک سے لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہی ہے نا جو لکھا ہوا ہے, انچینجبل بک, اس میں لکھا ہوا ہے یہ. ایک اور قرآن میں لکھا ہوا ہے, he who gives him from his wealth to purify himself. جو اپنے مال میں سے کسی کو مدد کرے اس کا مال بھی پاک ہو جائے گا. تو اس سے اچھا تو اور کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ کا ایک تو آپ نے اس کو 500 روپے دیے, آپ کا جو باقی کے 5000 ہیں وہ بھی صاف ہو گئے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے اللہ نے اس پہ اسٹیمپ لگا دی کہ یہ سارے پیسے کیا ہیں؟ صاف ہیں, پاک پیسے ہیں. اور دوسرا اللہ بھی ملٹیپلائی کر کے دے گا. 9 9 کیا ہوتا ہے؟ 9 9 81. اور 9 کو پلس کرو تو کتنے ہوں گے؟ 18. اگر ہم نے کسی کو صرف 9 روپے بھی دیے نا, 9 روپیز, تو دنیا والے مجھے اگر ڈبل بھی, ویسے کوئی دیتا نہیں ہے ڈبل, مگر اگر ڈبل بھی کرے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 9 اور 9 18. مگر اللہ ملٹیپلائی کر کے دے گا اور مینی ٹائمز ملٹیپلائی کرے گا, ایک دو دفعہ نہیں. تو 9 کو اگر 9 دفعہ ہی ملٹیپلائی کر لیں تو کتنا ہو گیا؟ 81. 81 دفعہ تو وہ دے گا فار شور. اگر ہم 9 روپے دیں اور اگر ہم 500 روپے دیں, اتنا تو ہمارے کو حساب بھی نہیں آتا ہوگا جتنا اللہ بے حساب ہمیں دے گا اور زبردستی دے گا. سمجھ آئی؟ اگر میں آپ کو ایک چیز دوں اور آپ کی امی اگلے دن ڈبل چیز لا کے دیں اور میں کہوں نہیں مجھے نہیں چاہیے, تو وہ زبردستی دیں گی نا, تو اللہ بھی ہمیں زبردستی دے گا. تو اس سے اچھا کوئی اور ڈیل ہے؟ اس سے اچھی کوئی ڈیل نہیں ہے. مگر اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط کیا ہے؟ شرط تو کوئی ہے نا, کیا شرط ہے اس کی؟ مدد کرو لوگ کہ آپ اگر اس کو پیسے دیں تو ایک تو آپ قرضہ نہیں دیں, واپسی نہیں مانگیں گے. دوسرا آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور آپ اس سے کچھ نہیں مانگیں گے بدلے میں, بدلہ اللہ دے گا آپ کو.
یہ اللہ سے ٹریڈنگ ہے, اللہ سے بزنس ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے. کسی سے, بوڑھی عورت سے اگر نیچے نہیں اترا جا رہا, ہاتھ پکڑ لو, ہیلپ کر دو. کسی کا سامان نیچے گر گیا, ہیلپ کر کے تھیلی میں ڈال دو. مگر عورت مرد کا فرق رکھو. یہ نہیں کسی آدمی سے چلا نہیں جا رہا تو عورتیں جو ہیں وہ آدمیوں کا ہاتھ پکڑ لیں گی, ایسا نہیں. عورت عورت کی مدد کرے, مرد مرد کی مدد کرے. سمجھ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ A generous person is close to Allah Almighty, close to heaven, close to people and far from hell. جو لوگوں کی عادت ہوتی نا دینے کی, وہ لوگ اللہ کے بھی قریب ہوتے ہیں, جنت کے بھی قریب ہوتے ہیں, لوگوں کے بھی قریب ہوتے ہیں, اور کس ایک چیز سے دور ہوتے ہیں؟ برائی. کس چیز سے دور ہوں گے؟ جہنم سے. جہنم سے وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں. جب جنرosity اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی کو تو لوگ اتنا دیتے تھے, اور پیارے نبی شام ہونے سے پہلے سب کچھ بانٹ دیتے تھے. تبھی پیارے نبی نے بی بی فاطمہ اپنی بیٹی اور اپنی بیویوں کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا. یہ نہیں کہ یار یہ اٹھا کر رکھ لو, فاطمہ ابھی آئے گی وہ کھائے گی, ان کو دو. بلکہ بی بی فاطمہ تو کئی دن سے فاقوں پہ ہوتی تھی. حالانکہ ان کے ابو کون تھے بی فاطمہ کے ابو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ نبی ہیں. اللہ سے اگر ذرا دعا تو کرتے, مانگتے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ ذرا بریانی اور ٹکے بھیج دیں نیچے, تو کیا نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ؟ جنت کا کھانا بھیج دیتے. مگر پیارے نبی نے نہیں مانگا. پیارے نبی نے کہا کہ نہیں, جتنا اور جیسا میرے لوگ گزارا کریں گے ویسا میں کروں گا. ان کو میری طرف سے فائدہ ہونا چاہیے, میں بھی ان کی تکلیف برداشت کروں. پیارے نبی نے اپنے کوئی کرشمے نہیں کر کے دکھائے. پیارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا کہ بھائی دیکھو میں بھی تو برداشت کر رہا ہوں, بھوک کو, پیاس کو, تکلیف کو. پیارے نبی کو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو ذرا سا فلو ہوا, انہوں نے جنت سے علاج کروا لیا. مگر وہ یہ سب سے گزرے جان بوجھ کے. ان کی جو بیٹی ہیں بی فاطمہ, وہ ایک دفعہ بہت کہنے لگیں کہ پیارے نبی کے پاس آئیں کہ نا پیارے نبی میں نا 4 دن کی بھوکی ہوں. تو پیارے نبی نے اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی, ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, کیونکہ وہ تو اور زیادہ 8 دن کے بھوکے تھے. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بھوکے تھے. اچھا جی, پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ لیو اینی. اچھا پیارے نبی کا جب انتقال ہوا نا, انتقال ہونے والا تھا, انہوں نے سب سے پہلے اپنی الماری میں سے جو جس کی امانت تھی سب کو دے کے فارغ کرا, اور جو ان کے پاس اپنی پوزیشنز تھی, اپنی چیز تھی, وہ بھی سب دے کے فارغ کی. انہوں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا, یا پھر پوٹلی بنا کے کہتے تھے فاطمہ کو دے دینا, میری بیٹی کے ہی کام آ جائے گا. ہے اپنے لیے نا, اپنی بچیوں کے لیے. ان کو سب سے زیادہ فکر کس کی تھی؟ ہماری فکر لگی ہوئی تھی, جبکہ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہماری فکر تھی, اور اپنی ان کی بیٹی فاقوں میں تھی. ان کی اپنی بیٹی کے پاس, آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ بی فاطمہ کو ایک شادی میں جانا تھا, اور ان کے پاس کپڑے نہیں تھے. تو بی فاطمہ نے نا پیارے نبی سے پوچھا کہ میں اتنے گندے کپڑے میں کیسے جاؤں؟ آپ کے پاس شادی کے کپڑے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس شادی میں جانے کے کپڑے ہیں؟ عباس آپ کے پاس ہیں شادی میں جانے کے کپڑے؟ میرے پاس بھی ہیں. کوئی یہاں پہ کوئی ایک دنیش آپ کے پاس ہے شادی میں جانے کے کپڑے؟ سب کے پاس ہیں, میرے پاس بھی ہیں. مگر اس پورے جہاں کے بادشاہ کے بیٹی کے پاس کپڑے نہیں تھے شادی میں جانے کے. اور انہوں نے کہا کہ پیارے نبی میں شادی میں کیسے جاؤں گی, ہماری بے عزتی ہوگی. تو پیارے نبی نے کیا کہا؟ پیارے نبی نے کہا ہے میری بچی, میں بھی منگا کے دیتا ہوں جنت سے, فکر ہی نہیں کرو. کیا یہ کہا ہوگا؟
کیا کہا ہوگا پیارے نبی نے؟ پیارے نبی نے کہا نہیں، جو ہے وہ پہن کے جاؤ. ہاں، جو ہے وہ پہن کے جاؤ، اللہ کا شکر. مگر پھر پتہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو جوڑا بھیجا، اور جنت سے جب بھیجا جوڑا تو وہ اور حوریں پریاں آئی تھیں حضرت بی فاطمہ کو تیار کرنے. ان کا یہ رتبہ تھا بی فاطمہ کا. ایسی عورت کا، وہ بہت رو رہی تھی کہ اتنی بے عزتی ہوگی، وہ خود فیل کر رہی ہوں گی نا اس چیز کو. تو اللہ پاک نے نا بھیج دیا تھا. پیارے نبی تو مانگیں گے نہیں اپنے لیے کچھ بھی، ان کو تو صرف کس کے لیے مانگنا ہے؟ بس صرف ہمارے لیے. پیارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ ماریا کے لیے مانگوں یا مسلمانوں کے لیے مانگوں یا رومان کے لیے مانگوں. سب کے لیے، دنیش کے لیے لے کے دیا. دیکھو نا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ہو اور دنیش کے پاس نہ ہو، یا میرے پاس ہو اصفیہ کے پاس نہ ہو. ہم سب کے پاس ہر چیز ہے. کس کی دعاؤں سے ملی ہوئی ہے ہمیں یہ سب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور ان کی اپنی بیٹی 4-5 دن سے بھوکی ہوتی تھی، اپنی بیٹی ان کی. پھر خیر وہ شادی میں اچھے کپڑے جب پہن کر گئیں تو وہ اتنے خوبصورت کپڑے تھے کہ وہاں پہ سب دنگ رہ گئے، اور دلہن بھی خوشی میں بے حال ہو گئی اور سب بے ہوش ہو گئے. سب بے ہوش ہو گئے خوشی ان کی خوبصورتی دیکھ کر. اور جب ہوش میں لانے کی کوشش کرا تو پتہ چلا جی وہ سب مر گئے. اب بھی فاطمہ اتنی پریشان ہوئی، انہوں نے رو رو کے دعائیں کری بیٹھ کے کہ اللہ پاک یہ تو بہت ہی زیادہ غلط ہو گیا. یہ تو سب کہیں گے کہ فاطمہ کی وجہ سے اور رسول اللہ کی بیٹی کی وجہ سے سب مر گئی عورتیں. پھر انہوں نے 2 نفل نماز پڑھی، بی فاطمہ نے دعائیں کریں تو پھر بی فاطمہ کی دعا قبول ہوئی اور وہ سب کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. پوری بارات مسلمان ہو گئی. انہوں نے بے ہوشی میں اس میں دیکھا ہوگا نا رتبہ، پیارے نبی کا رتبہ اللہ پاک نے دکھایا ہوگا، اسلام کی اصلیت انہوں نے دکھائی ہوگی. سب جب کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی، سبحان اللہ، ایسی بات تھی، ایسی ذات تھی اور ہے پیارے نبی کی آل اولادوں کی. مگر سب سے زیادہ تکلیف اور سخت لائف انہی کی ہے. انہوں نے پیارے نبی نے یہ دعا کی نا کہ مجھ پہ اور میری اولادوں پہ تکلیف دے دے مگر میرے امتیوں کو کوئی تکلیف مت دے. وہ بیٹھے مزے سے ہوا میں، لائٹوں میں، مزے سے کھائیں پیئیں سموسے، بلکہ وہ بھی ان کو نہیں، ان کو اور باہر سے چیزیں چاہیے. اتنا نخرا، یہ کیا لائٹ میں بیٹھے ہوئے. دیکھو نا پیارے نبی کی. تو پیارے نبی نے کیا کیا کہ اچھا کوئی بھی بیگر آتا تھا، کوئی بھی فقیر آتا تھا تو پیارے نبی اس کو خالی ہاتھ نہیں دیتے تھے، کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے. He used to spend all his wealth on the needy and poor. ان کے پاس ان کا اپنا جو بھی چیز ہوتی تھی وہ سب غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے پیارے نبی. ایک دفعہ پیارے نبی نے slaughtered a goat and distributed all its meat in the way of اللہ تعالیٰ. پیارے نبی نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح ہوئی، اس کا سارا گوشت غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں دے دیا اور کہا کہ the meat that was distributed، جو گوشت ہم نے دے دیا ہے وہ اصل میں ہمیشہ رہنے والا ہے. کیسے؟ جو دے دیا وہ رہے گا کیسے؟ جو یہاں اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ادھر بینک میں جمع ہو گیا. سمجھ آئی؟ تو وہ جو ادھر بینک میں جمع ہو گیا وہ تو ہمیشہ ملے گا نا پھر مرنے کے بعد. ہمیشہ مرنے کے بعد کی لائف کیا ہے؟ فار ایور، ہمیشہ کی ہے. تو وہاں جو کرنسی اس بینک میں جمع ہو رہی ہے اس بینک کی کرنسی ہمیشہ یوز ہوگی نا پھر، نہ کہ یہاں کی کرنسی. بتائیں کہاں کی کرنسی یوز ہوگی؟ وہاں کی ہمیشہ کی یوز ہوگی نا، وہاں کے تو پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے. تو پیارے نبی نے کہا کہ جتنا دو گے اس بینک میں جمع ہوگا اور اس بینک کا جو پیسہ ہوگا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ جمع کر لو وہاں بیٹھ کے کھاؤ گے، کیونکہ وہاں کی تو لائف فار ایور ہے. اپنی ساری زندگی، ساری جو آگے کی زندگی ہے، ساری نیور اینڈنگ لائف وہ آپ نے وہیں گزارنی ہے. یہاں تھوڑی ہم نے رہنا ہے ہمیشہ. کتنی سال کی عمر ہوتی ہے؟ 50 60 70 سال 80 سال 100 سال، تو مرنا ہے نا.
مر کے ہم نے وہاں جانا ہے, وہاں کی زندگی تو فار ایور ہے, تو وہاں کے لیے جمع کرو نا, یہاں جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی 100 سال کوئی بہت ہی کم لوگ جیتے. نصیب والے Following are the steps of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and the companions became embodied of the embodiment of generosity. اچھا, اب فائدے کیا ہیں, بینیفٹس کیا ہیں جنراسٹی کے؟ جنراسٹی کے بینیفٹس ہیں, دینے دلانے کے بینیفٹس ہیں, فائدے یہ ہیں کہ جنراسٹی جنراسٹی برنگز لو اینڈ پلیجر آف اللہ تعالیٰ. جب آپ کسی کو کچھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بڑھے گی, اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. نیکسٹ, پیپل ہو لو دوز ہو آر جنرس. پیپل جو لوگ ہیں وہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو جنرس ہوتے ہیں, تو دیتے دلاتے رہتے ہیں. اگر کوئی کنجوس ہو اس کو آپ پسند کریں گے یا اس کو پسند کریں گے یار یہ بہت دیتا دلاتا ہے, لوگوں کو مدد کرتا ہے؟ جو دیتا دلاتا ہے اس کو پسند ہے نا, اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے, اس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے, لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں. جنراسٹی برنگز پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ ٹو دا ہارٹ. اپنے دل میں بھی سکون لاتا ہے جنراسٹی. جنراسٹی گیٹس ریڈ آف بیڈ ہیبٹس لائک جیلسی اینڈ ایروگنس. جنراسٹی جو ہے دینا دلانے سے آپ کے دل میں مغرور ختم ہو جاتا ہے, آپ کے دل کا غرور ختم ہوتا ہے اور آپ جو ہیں وہ برائیوں سے بھی دور رہتے ہیں. آپ کے دل میں لوگوں کا, غریبوں کا پیار بھی بڑھتا ہے. مائزرلینس کیا ہوتی ہے؟ جنرس, ایک تو لوگ ہو گئے جو بہت دیتے ہیں, دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں دیتے. مائزر لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نہیں دیتے, جو کنجوس ہوتے ہیں. جی ہاں, قرآن میں سختی سے منع کیا گیا ہے اور برا سمجھا گیا ہے ان لوگوں کو جو کنجوس ہوتے ہیں. وہاں کنجوس چل رہے ہیں, جیب سے ایک دھیلا نہیں نکل رہا, پیسے نہیں نکل رہے, کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے تو بھائی آپ ایک چیز خرید لیں, آدھا آدھا مل کے کھا لیں. مگر نہیں, وہ کہتا ہے ابے یار یہ 50 روپے جیب میں سے نکالو ہی نہیں, یہ ویسے ہی بھوکا ہے, یہ زیادہ کھا لے گا, مجھے تو ملے گا نہیں, میں بھی بھوکا بیٹھ رہوں گا. خود کو بھی بھوک لگ رہی ہے مگر نہ خود کھائیں گے تاکہ اگلا نہ کھا جائے میرا. سورہ الہمزہ میں ورس نمبر 2 and 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے who accumulates wealth greedily and counts it repeatedly. جو انسان, کیا کر رہے ہو بیٹا, جو انسان اپنے پیسے جمع کرتا رہتا ہے اور گھڑی گھڑی اس کو گنتا رہتا ہے, does he think his wealth will prolong his stay on earth forever? کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولت اور وہ خود کیا دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ ایسا نہیں ہے. Islam teaches that Allah Almighty tests everyone by giving more wealth and by giving less to someone. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے, کچھ کو دے کے, کچھ کو کم دے کے, کچھ کو زیادہ دے کے. کہ یہ زیادہ پیسے دوں گا تو یہ کیا کرتا ہے, کم پیسے ہیں, کم ہے پیسہ تو پھر یہ کیا کر رہا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز آف مائزرلینس. مائزرلینس ڈسپلیزز اللہ المائٹی. کنجوس لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. مائزرلینس کریٹس ہیٹریڈ ان پیپل. لوگوں میں وہ نفرت پیدا ہوتی ہے جو کنجوس ہوتے ہیں ان کے لیے. A miser person is mentally disturbed. اگر کوئی کنجوس آدمی ہے, مہا کنجوس ہے, تو وہ ذہنی طور پہ کیا ہے, ذہنی طور پہ معذور ہے, وہ نہیں سوچ پاتا اچھی بات, سمجھدار باتیں وہ نہیں سوچ پاتا. سمجھ آئی؟ گڈ.